السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، اس وقت ملک میں ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. بجلی کے نرخوں اور بھاری بھرکم بلوں نے عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے. آٹا، چینی، گھی، ہر چیز کی قیمت اوپر جا رہی ہے اور عوام کا معیار زندگی نیچے آتا جا رہا ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ منہ کے بل گر رہا ہے اور روپے کی بے قدری کمزور معیشت کے اشارے دے رہی ہے. عوام رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. خواتین اپنے زیور بیچ کر بل ادا کر رہی ہیں. تنخواہیں زیادہ نہیں ہیں بلکہ بل زیادہ آ رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پر کوئی جوں تک نہیں رنگ رہی. سوال یہ ہے کہ عوام کب تک اور کتنا بوجھ آخر اٹھائیں گے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ایاز صاحب، ہم جیسے لوگ شدید متاثر ہو رہے ہیں تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ کون جواب دے عوام کو؟ پہلے یہ تو تعین کر لیں کہ یہ یہود و نصرہ کی سازش ہے یا کیا بات ہے، کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم اپنی ناکامی تو نہیں کہیں گے، یہاں کوئی ناکامی مانتا ہی نہیں ہے. جس کو دیکھیں ایسے دندناتے ہیں، ایسے چھاتیاں پھیلائی ہوئی ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسے ہمیں واز دیتے ہیں. اور بھائی حکومت میں کون ہے؟ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے. جو بیٹھی نہیں تو ہٹ جائے نا. پھر حکومت کا مطلب ہے کہ معاملات معاشرہ، معاملات مملکت کو سنبھالنا. یہ جو پچھلے 2 سال سے ہوا ہے، حالات یہاں کبھی اچھے نہیں تھے. ہم تو جب سے ہمارا مارز وجود ملک آیا ہے، جو مملکت خدا داد، قلعہ اسلام، ہم تو شروع دن سے خیرات کا جو ہم نے کشکول ہے وہ آگے کیا ہوا تھا. شروع دن سے ہم لون لے رہے ہیں، زیادہ وہ ہوتے گئے. لیکن یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اور آپ کی سیاست یہاں ختم نہیں ہو رہی. آپ کے پتہ نہیں معاملات، نہ تو میں کسی شہر کا نام لے سکتا ہوں، نہ کسی جیل کا نام لے سکتا ہوں، نہ کسی دریا کا لے سکتا ہوں کہ اس کے کنارے کوئی آپ کے، وہ معاملات آپ کے ختم نہیں ہو رہے. توانائیاں آپ کی وہاں صرف ہو رہی ہیں. آپ نے خاک یہاں پہ دیکھنا کہ یہ کرنا ہم نے کیا ہے. اور معیشت کے اوپر پچھلے 2 سال میں کچھ ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کرائسس کیا ہے، ہمیں پتہ ہے بحران ہمارے کیا ہیں، ہمیں انرجی کرائسس کا پتہ ہے. یہ جو آئی پی پیز ہیں، آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کروائے تھے؟ یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کہ میرے فرزند جو ہیں وزیر اعظم بنیں گے، یہ توق قوم کے گلے میں آئی پی پیز کی یہ زرداری صاحب نے. اور ایک آدمی تھے شاہد حسن خان، ان کا ایڈوائزر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، انہوں نے یہ دے دیا. ایسے معاہدے آپ پڑھیں، آپ کو یقین نہ آئے کہ بجلی پیدا ہو نہ ہو، جو آپ نے دستخط کر دیے ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی 500 میگا واٹ، آپ نے وہی پیمنٹ کرنی ہے، فورن ایکسچینج میں کرنی ہے، فورن ایکسچینج کے حساب سے کرنی ہے. وہ آپ میں کوئی ہمت نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، آج کل چینے کا بھاؤ کیا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں. باقی آپ چیزیں دیکھ لیں، ہر چیز جو ہے خدا را، مطلب یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. آج کل آپ پورے مملکت خدا داد میں جائیں، ان کی عیاشیاں چھوڑ دیں، حکومت والے اور اوپر والے اور فلانے والے اور ڈمکانے، ان کا یہ نہیں ختم ہو رہا کہ الیکشن کمیشن کے بعد جانا ہے نہیں جانا، فلانا ہے یہ ہے، انتخابات ہوں گے نہیں. ہم بھی 4 مہینے سے یہی کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے. اچھا نہیں ہوں گے جی، قانون، ہم بھی وکیل بن گئے ہیں، اور آئین کا آرٹیکل فلانا. اور جس بیچارے نے وہ بل دینا ہے، اس نے آئین کو کیا کرنا ہے؟ اس نے آئین سے بجلی اس نے وہ جلانی ہے. وہ تو آپ کیا مطلب ناٹک کیا ہو رہا ہے؟ تماشے کہاں لگے ہوئے ہیں؟ اور ہم جب بات کرنے پہ آتے ہیں گول مول کر کے کبھی اشرافیہ پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی فلانے. اشرافیہ ہر ملک میں ہوتا ہے. امریکہ میں نہیں ہے اشرافیہ، ٹھیک ہے، روس میں ہے، کمیونسٹ چائنا میں اشرافیہ ہے. وہ بات نہیں ہے پرابلم کی. اور پرابلم ہے کہ آپ کاروبار مملکت، معاملات حکمرانی آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ آپ کی توانائیاں کہاں ہیں؟ روز جو آپ کی باتیں ہیں، اب ان کی باتیں سنیں، جو ان کے بیانات اور فلانا اور فلانا، ہر ایک کوئی ناٹک کرنے پہ لگا ہوا ہے. اور یار بجلی کا فلانے کا یہ جو ہے کرنا، سوال یہ ہے کہ یار یہ بوجھ ہے، مانتے ہیں، اس پہ آپ بحث کیا کیجئے. پر عوام، وہ ایک ہوتا ہے نا، گدھا ہوتا ہے سامنے، آپ کہتے ہیں یہ بھی لاد دو اس پہ، پھر کہتے ہیں نہیں، پھر ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ڈال دیں یا نہ ڈالیں.
عوام تو گدھا بن چکی ہے، اس پہ کتنا لادنا ہے، کتنا بوجھ لادنا ہے، کتنا وہ کر لے گا، ہمارے کندھے کتنے اہم مضبوط۔ سوال آپ نے اٹھایا کہ آخر عوام کتنا بوجھ اور کب تک اٹھائیں گے، لیکن ذمہ دار اس کا کون ہے؟ سلمان صاحب جانے والے جو تھے ابھی جو چند دنوں پہلے گئے ہیں وہ بڑے دعوے کر کے گئے تھے کہ اب معیشت کو ہم ٹریک پر لے آئے ہیں، یہ ٹریک پر آئی عوام کی چیخیں نکلوا دی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میرا خیال بہت ساری حقیقت حال تو یہاں صاحب نے بیان کر دی ہے، اور وہ جو جن کا دل جلا رہے ہیں وہ اب بل جلا رہے ہیں، اور یہ بجلی کی صورتحال یہ آج کی نہیں ہے، اور آج سے آگے کیا ہوگا، ابھی اور بجلی میں اضافہ ہونا ہے۔ بات یہ کہ اس ساری کیفیت میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے لوگوں کی آواز بننا ہے وہ اس وقت خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان 5 سالوں میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری ایکسپوز ہو گئی۔ جائیں نا ذرا لوگوں کے پاس اور لوگوں سے جا کے رجوع کرے جنہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے انہیں مسند اقتدار پہ بٹھایا۔ پہلے جو آیا اس نے کیا کیا کہ آپ 73 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس پہلے 3.5 سال کے اندر دگنی، اور پھر جو 1.5 سال آئے چگنی، اور رد عمل۔ ویسے میں ایک گلہ ضرور کروں گا، دیکھیں ہم جب یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ آخر لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ یہ پلانڈ تھا سب کچھ کہ جی ان کو روٹی دال کی ڈال دیں۔ دیکھیں جب روٹی دال کی بچے بھوکے مریں گے، ہر آدمی کو تو فکر یہ ہے، اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے نا، اس کے اندر ایک مکمل انقلاب کی اور ایک مؤثر تحریک کی جان موجود ہے۔ آج کراچی میں ہوا ہے احتجاج، کل لاہور اور بھی کئی جگہ پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جب آپ احتجاج کی بات کریں گے، اصل میں ہر آنے والے دن کے اندر ہم ایک بڑا ایشو کریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ریئل ایشوز جو ہیں ان پر بات نہ ہو، توجہ ہٹا دیں۔ پاکستان کے عوام اس وقت مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کراچی میں آج نعیم الرحمان نے کیا ہے بہت بڑا، دیکھیں نا رد عمل، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے نا، یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، ایک دفعہ نہیں، دیکھیں وہاں سے شروع ہوا ہے نا۔ ابھی میرے پاس کچھ دیر پہلے لنڈا بازار کے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم طے کر رہے ہیں کہ بل دینے ہیں یا نہیں دینے، یا بند کر دیں ہم دکانیں۔ تو بات یہ کہ جس اسٹیٹ نے ڈیلیور کرنا تھا یا جن حکمرانوں نے، آپ نے کہا کہ وہ جو پیچھے کر کے گئے انہوں نے کہا جی ہم نے معیشت کو سنبھال دی ہے، یہ تو نگران ہے نا، وہ جو منتخب حکمران تھے کیا انہوں نے ڈیلیور کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہم بھی یہاں پر درست کہا گیا کہ ہم الیکشن کے چکر میں چلیں، الیکشن ہو جائے گا، پھر وہ جو برس اقتدار آئیں گے وہ جو پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں جس مسائل کی آگ میں چل رہے ہیں، غربت کی آگ میں چل رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، وہ اس کو ریپیئر کریں گے۔ یہاں کہا گیا کہ جی ہم اشرافیہ کا نام لیتے ہیں، ہم اس لیے لیتے ہیں۔ دیکھیں آج اگر خاموش ہیں صرف وہ جن کے گھر بجلی فری ہے، جن کے گھر گیس فری ہے، جن کے گھر 4 گاڑیاں اور پیٹرول فری ہے، وہ صرف پرسکون ہے، باقی تو لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ابھی پروگرام کے آغاز پہ بتایا گیا نا کہ بل 2 لاکھ روپے آیا، 1 لاکھ میرا آیا، 50,000، کبھی یہ سوچا تھا؟ اور بات یہ کہ اصل وجہ یہ کہ ہم بھی وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ہم الجھے ہوئے ہیں کہ جی فلاں ٹھیک ہے اور فلاں غلط ہے۔ دیکھیں پاکستان کے ریئل ایشوز یہی ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت۔ اور ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر 5 سال کے اندر غربت میں 10% کمی آئی ہے اور ہمارے ہاں 20% اضافہ ہوا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے پوری قوم کے لیے اور چیلنج ہے وہ اسلام آباد کے حکمرانوں کے لیے، اس لیے کہ ان کے معاملات چل رہے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، کسی جگہ انہوں نے کفایت جاری نہیں برتی، اور پاکستان کے لوگ ان کا جو 2 وقت کی روٹی تھی وہ 1 وقت پہ آ گئے۔ یہی ہے نا کہ اشرافیہ کی معیشت تو درست سمت پر گامزن ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ بھی ہے، ہمسائے کا ذکر کیا ابھی سلمان صاحب نے، ہمسایہ تو چاند پر پہنچ گیا اور ہمارے یہاں قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے۔ ہم نے بھی بڑے کارنامے سر انجام دیے، ہم پاکستان کو ایک نازک موڑ پہ لے آئے ہیں، اگر وہ چاند پہ پہنچ گئے ہم نازک موڑ پہ لے آئے ہیں۔ دیکھیں نا یہی تو بیسک فرق ہے، اور پاکستان کی جو مسائل ہیں خاص کر انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈپلومیٹک وزن نہیں ہے جس کو ہم ایڈمٹ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قوم سائنس، ٹیکنالوجی، نالج کو اپریشیٹ نہیں کر سکتی، اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی، بلکہ وہاں پہ ہمارے ہاں جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں اور جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان کا کیا مسئلہ ہے، آپ اخبار اٹھائیے،
ذرا بیان پڑھنے شروع کیجیے نا، وزیر اعظم، کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے، کیئر ٹیکر وزراء کے، فائنانس منسٹر بی بی کا جو ہے وہ اس کا بیان پڑھ کے دیکھیے، آئی ایم ایف کی خدمت، آئی ایم ایف کی مطابق ہم چلیں گے، آئی ایم ایف کے مطابق چلیں گے تو عوام کی چھٹی کر دو. لیکن ڈاکٹر صاحب جو نگران کابینہ تشکیل دی گئی ہے وہ تو ہر شعبے کے ماہر شخص کو دی گئی ہے، تو جو ماہر آئے ہیں کیا وہ جواب دہ ہوں گے؟ دیکھیں، ماہر ہونا اپنی جگہ ہے، عوام کی ضروریات کا احساس ہونا اور چیز ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا عوام سے کنیکشن نہ ہو، ایک تو فیشن ہوتا ہے عوام کے لیے رونا، فیشن ہوتا ہے، ہر کوئی کہے گا ہاں عوام کے لیے ہونا چاہیے. پاکستان میں سوشل، دیکھیں نا، ہر کوئی کہتا ہے پاکستان میں سوشل جسٹس ہونی چاہیے، پاکستان میں فیئر پلے ہونا چاہیے، پاکستان میں ایکویلٹی ہونا چاہیے. اگر سب یہ کہتے ہیں تو ہوتا کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، جو چیز سب چاہتے ہیں وہ تو ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیوں نہیں؟ ہوتا اس لیے نہیں کہ ہم بدنیت ہیں. ہم جو ہے نا باتیں کرتے ہیں کھانا پوری کے لیے. جو آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ اخبار اٹھائیے، بیانات پڑھیے، جو اہم لوگ ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے الیکشن کمیشن ہے، ہمارے پتہ نہیں کتنے ادارے ہیں، ذرا بیان تو پڑھیے نا، ان میں بتائیے مسئلے کون سے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرائس ہائک، اگر ان بیانات پہ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا پرائس ہائک، اس لیے کہ ان کے ہاں کتنا تذکرہ ہے. آپ وزیر اعظم کے 2 دن کے بیان اٹھا کے دیکھ لیجیے، 3 دن کے جب سے وہ آئے ہیں، ایوریج نکالیے کہ زیادہ باتیں انہوں نے کیا کی ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کی فائنانس منسٹر صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں، وہ بتائیے کہ ان کے بیانات میں کیا چیز آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں کس چیز کا آپ رونا روئیں گے. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ عوام کے لیول پہ پہلے سائنز ہمارے نظر آ گئے ہیں. کیونکہ جب آپ عوام کو دیکھیں، عوام کو 2 صورتوں میں آپ خراب کرتے ہیں. کیسے؟ ایک تو ہے آپریشن، اسٹیٹ ادارے جب ظلم اور تشدد کریں تب بھی عوام پہ ایک رد عمل آتا ہے. دوسرا، جب ان کی کھانا روٹی بیسک نیڈز آپ پوری نہ کر سکیں تب بھی ری ایکشن آتا ہے. تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر اسی طرح معاملے چلتے رہے، بجلی کی پرائس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا، مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کر کے مارکیٹ پرائسز کو کنٹرول نہیں کیا، تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے کے اندر بہت ہی ایکیوٹ، بہت ہی سخت قسم کا چیلنج فیس کرے گی، جس کو یہ کوپ نہیں کر سکے، جس کا یہ فیس نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ کیئر ٹیکر کی روٹس نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی کوئی پولیٹیکل روٹس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ اہم سوال آپ نے اٹھایا، اہم پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کی جانب سے صرف اٹھایا گیا. 2-3 مہینے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے صاحب صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ اگر عوام کی بس ہو جاتی ہے تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اور پھر جو حالات ہوں گے کیا نگران سیٹ اپ عوامی رد عمل کا سامنا کر پائے گا؟ دیکھیں، یہ تو نگران سیٹ اپ کی آپ بات کر رہی ہے. اگر کوئی منتخب حکومت بھی ہوتی، اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی اور بے روزگاری اور قوت خرید میں کمی، یہ ایسے مسائل ہے، چاہے یہاں پہ آپ نیلسن منڈیلا کو بھی مسند اقتدار پہ بٹاتے، آپ آن سان سوچی کو لا کے بٹاتے، آپ کسی اور بہت بڑے عالمی لیڈر کو لا کے بٹاتے، تو تب بھی ان کی یہی حالت ہوتی ہے. انوار الحق کاکڑ سے آپ کیا توقع لگا سکتے ہیں؟ اور ان کا مینڈیٹ بھی، جس طرح ہمارا فاضل پینل اس بات پہ متفق ہے کہ ان کا مینڈیٹ بہت ہی مختصر اور بہت ہی لیمیٹڈ ہے، تو ان سے تو ہماری کوئی توقع نہیں ہے. ان چیلنجز کو بھی بالکل بجا طور پر، جس طرح معزز 3 پینلسٹ نے پہلے اظہار رائے کیا، اس سے بالکل میں متفق ہوں کہ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ ساری چیزیں اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے. لیکن حل کیا ہے، اس کی جانب ہم نے جانا ہے، ہم نے حل تلاش کرنا ہے. اگر آئی ایم ایف ہی ہمارے دردوں کی جو ہے دوا نہیں ہے اس وقت، تو ہم نے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ میں نے تو اس پینل میں ہمیشہ سے سنا تھا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب آئی ایم ایف ہمارے پاس آ گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ہی امپوز کی ہوئی چیزیں ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، آپ کی بجلی کی قیمتیں، آپ کی گیس کی قیمتیں، ابھی تو آپ کو صرف پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں. ابھی آج ہی تازہ بیان آئی ایم ایف کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے کہ گیس میں کے شعبے میں
وہ جو گردشی قرضہ ہے اس سے بھی وہ خوش نہیں ہے اور اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی مزید بڑھیں گی اور ہم جانتے ہیں کہ 2 مہینے بعد پاکستان میں ونٹر شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ گیس کی زیادہ کنزمپشن شروع ہو جائے گی. گیس آئے گی یہ نہیں ساری لیکن بجلی کے بل چیزیں، آئیں یہ گے. سارے چیلنجز، ایگزیکٹلی جو یہ سارے چیلنجز، یہ ساری مہنگائی کی جو قصے کہانی ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. آپ متاثر ہو رہی ہے، ہم سب متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اس سے نکلیں گے کس طرح؟ عوام، ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایوب خان جیسے سختگیر ڈکٹیٹر کے خلاف بھی مہنگائی کے خلاف ایک منظم تحریک چلی اور آخرکار ان کو گھر جانا پڑا. بھٹو جیسے مقبول لیڈر کے خلاف بھی مہنگائی کے بیس پہ ایک تحریک چلی اور ان کو پھر سرنڈر کرنا پڑا. اس وقت عوامی سطح پہ احتجاج کا جو آپ نے اکا دکا جو آپ نے شہروں کا ذکر کیا وہاں پہ تو ہو رہا ہے، لیکن ملگیر سطح پہ اس کے خلاف کوئی اپرائزنگ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی قیادت موجود ہی نہیں ہے. قیادت کا خلا ہے. ہم سب اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے جو ناقابل برداشت ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم کس طرح احتجاج کریں. مسائل موجود ہیں لیکن ان مسائل کا حل کیا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے انقلاب کی. یہ مہنگائی کا طوفان ہے، صاحب آپ کو لگتا ہے عوامی سطح پر کسی انقلاب کا باعث بن سکتا ہے؟ عوام میں کوئی تحریک موجود ہے؟ آپ کو کئی ایسی مثالیں آج کل کی دنیا میں دی جا سکتی ہیں جہاں حالات بہت خراب ہیں لیکن جبر، استبداد سے چیزوں کو دبایا ہوا ہے. برما میں باقاعدہ کئی علاقوں میں خانہ جنگی جاری ہے، لیکن وہاں کے جو اکابرین ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بمباری تک سویلین پاپولیشن پر ہوئی ہے. مصر کے حالات بہت خراب ہیں. ان کے سپورٹرز ہیں، انٹرنیشنل بیکرز ہیں، امریکہ ان کے ساتھ ہے، سعودی عرب ان کے ساتھ ہے، انہیں کچھ خیرات دے دیتا ہے. حالات وہاں بہت خراب ہیں. وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی تھی. مصر کے جو حالات ہیں وہ ہمیں پاکستانیوں کو پڑھنے چاہیے. جب وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا آج سے کوئی تقریباً 9-10 سال پہلے، تو قاہرہ میں جب ایسے ہوا تو 8 سے 1,000 آدمی کسی دیہات میں نہیں اس میں ہو گیا. وہاں پہ محض جبر کی وجہ سے سچویشن کو ایسے کیا ہوا ہے. ایجپٹ کا ستیاناش ہو رہا ہے. جو وہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے. کچھ آ گیا، کسی نے چیک لکھ دیا، ہمارا بھی ایسے چل رہا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف اکنامک سچویشن خراب ہے. یہ جو سارا خراب ہے اس کا کوئی سیاست تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اب میں کہوں کہ یار 16-18 ماہ پہلے اتنے حالات خراب نہیں تھے تو یہاں پہ تیلی لگ جاتی ہے جیسے وہ پٹاخے نہیں بجتے. کیا کہہ دیا، پھر وہ گول مول بات ہو جاتی ہے، وہ اشرافیہ اور ادھر اور 18. اور بھائی حالات 18 مہینے پہلے ایسے نہیں تھے. ہر آپ کو وشوان رہا ہے. چلے ہو گیا، چینج یہ کرنی تھی، سنبھالتے تو صحیح نا. وہاں سے انہوں نے مصر میں مورسی کو ہٹایا. مورسی جو ہے جیل میں مر گیا تھا، اس کو ان حالات میں رکھا ہوا تھا. پر ان سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان سے حالات تو نہیں سمجھے نا. ٹھیک ہے. ایجپٹ ایسا ملک تھا، مصر جس کا اتنا پوٹینشل تھا، سب سے مطلب ایک ایڈوانس ملک افریقہ میں سمجھا جاتا تھا، کیا اس کا حشر ہو گیا. اب تو وہاں پہ ہماری مسلمان دنیا میں وہی ملک پھل پھول رہے ہیں جن کے پاس ہاں صرف تیل نہیں ہے. یو اے ای، قطر، سعودی عرب، صرف وہاں تیل نہیں ہے. تیل نائجیریا کے پاس بھی تھا. نائجیرینز نے اپنے تیل کو تباہ کر دیا اس دولت کو. تیل بھی یہاں ہے، حکمرانی بھی سخت ہے اور اچھی ہے. یو اے وغیرہ کی وہاں ڈیموکریسی کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی الیکشن نہیں ہے. پر دیکھ لیں کتنے پروگریسو، روشن خیال، آگے دیکھنے والے. آپ اگر کہیں یار دبئی کے حالات یہاں پیدا کر دو، اب ہماری سمجھ سے، پاکستانی ذہنوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ یو اے ای میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے. وہ ہم کس غول میں پھنسے ہوئے ہیں.
کوئی بتائے تو صحیح کس غار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہی اس تو الجھن پاکستانی سلجھائی ذہن نہیں کا جا رہی, علاج کیا ہے؟ یہی الجھن نہیں سلجھائی جا رہی نا. لیکن پوائنٹ یہ ہے, اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین دیکھ لیں سلمان صاحب, ہمارے تمام سیاستدان, جتنی بڑی سیاسی جماعتیں, ان کا فوکس صرف الیکشن پر ہے. آج بھی الیکشن کمیشن نے مشاورت کے لیے بلایا ہوا تھا انتخابات پر, لیکن کیا ان حالات میں جو عوام کا حشر ہو چکا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز فیس کر سکتی ہیں عوام کو جا کر؟ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہی بات آپ کو کہی تھی کہ 5 سال کے اندر پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل, آپ کسی کا نام ایک سوائے جماعت اسلامی کے, وہ بیچارے اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں تھی, اس کے علاوہ آپ کسی کا نام لے دیں. بات یہ کہ ان کے سارے معاملات درست تھے. بات یہ کہ اس وقت جو کیفیت ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بات کرنے سے آگ لگ گئی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا اعداد و شمار 2017 کے اٹھائیں. کیا ڈالر اس سے آدھے پہ نہیں تھا؟ کیا پیٹرول 70 پہ نہیں تھا؟ کیا بجلی وافر نہیں تھی؟ کیا ہوا تھا؟ پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا نا. کس نے سازش کی تھی؟ کیوں کر کی تھی؟ مقاصد کیا تھے؟ اس پہ آگ لگ جاتی ہے کہ جی اس کا ذکر نہ کریں. اور میرا خیال ہمارا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم نا سہولت کاروں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور وہ جو پاکستان کے اندر حق حکمرانی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم چلائیں, کسی کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اور حالت کیا ہے کہ چاروں طرف اس وقت خطرناک گھنٹیاں بج رہی ہیں, اور آپ کی نئی نسل, باصلاحیت نئی نسل باہر کا رخ کر چکی ہے. وہ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں کہ اچھا رہا وہی جو چمن سے نکل گیا. اس ملک کے اندر یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک تھا. آپ کی نوجوان نسل دنیا کے مقابلے میں زیادہ ذہین تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 5 سال کی حکومت میں پولیٹیکل پارٹیز نے, آپ عوام کی بات کر رہی ہیں, نوجوان نسل کے اندر کیا امید اور آس رہ گئی ہے؟ اور ہم کب تک ریاست کا دفاع کریں گے؟ ہم اپنے وسائل کا رخ عام آدمی کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ وہ بیچارہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور اس کے پاس روزگار نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو کیفیت بن گئی ہے, دیکھیں یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے کہ ایک شخص اگر 35,000 روپے لے رہا ہے اور 15,000 روپے بجلی کا بل دے رہا ہے, تو وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا اپنے بچوں کو. اور اگر اس کا کسی نے نوٹس نہ لیا تو یہ پھر کسی دن یہ جو چھوٹے موٹے ہنگامے ہیں نا, جب یہ لوگ غربت باہر نکلتی ہے تو پھر کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن پوائنٹ یہ ہے نا کہ ہمیں تو ادراک ہو رہا ہے ان مسائل کا, لیکن جنہیں ہونا چاہیے کیا انہیں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل پارٹیز کی ترجیح اس وقت صرف اور صرف الیکشن دکھائی دے رہی ہے, لیکن کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ عام آدمی کا ہے. اب آپ دیکھیے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہاں بیٹھی ہے, لندن. ان کا لائف سٹائل دیکھیے. پی 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 کی لیڈرشپ دیکھیے, وہ جب فلائی کرتے ہیں تو پرسنل ایئر کرافٹ میں کرتے ہیں, یعنی وہ جو کمرشل ایئر کرافٹ میں نہیں آتے. پی 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 کی لیڈرشپ دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد اور کون سی ہماری بڑی پارٹی, یہی 2 بڑی پارٹیاں. تیسری پارٹی کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے, اس کو تو اندر بند کر دیا ہے. اس وقت پاکستان میں اسٹیٹ ایپریٹس کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے بھی نتائج خطرناک ہیں. جو تشدد اور کیا کہنا چاہیے آپریشن, جسے ہم انگریزی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک طرف آپریشن ہے, اس کے ساتھ پاورٹی ہے, اس کے ساتھ انڈر ڈیولپمنٹ ہے, 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. تو اگر اس طرف نہیں توجہ دیں گے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ پارٹیاں چپتی پھریں گی, یہ لیڈرشپ چپتی پڑے گی. لہٰذا اس وقت بہت ضروری ہے کہ وہ اقدامات کیے جائیں جس سے کہ آپ عوام کو فوری طور پہ ریلیف دیں. اب آپ جو بجلی کی پرائس بڑھاتے ہیں, اس کی جسٹیفیکیشن مجھے نہیں سمجھ میں آتی. آپ جو ہے بجلی چوری ہوتی ہے, بجلی لائن لاسز ہیں, یہ کس کی انکمپیٹنس ہے؟ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی انکمپیٹنس ہے. اس کا سزا عام آدمی کو آپ دے رہے ہیں. آپ کے ہاں پیٹرول کی پرائسز ہیں, اس پہ جو ہے کیونکہ ٹیکس آپ کو ملتا نہیں ہے, آپ جمع نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے اتنا بڑا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کس لیے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں آپ کا بیشتر ٹیکس ایٹ سورس ہوتا ہے, آپ کا بیشتر ٹیکس ایٹ سورس ہے, اور اتنی بڑی مشینری آپ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے کیونکہ وہ خراب کرتے ہیں لوگوں کو. آپ کو نوٹس بھیج دیں گے 5 کروڑ کا آپ پہ ٹیکس ہے, اب آپ لڑتے رہیے ان کے ساتھ اگلے 6 مہینے, سال, یا کچھ پیسوں کی ڈیل کر کے کوئی معاملہ سیٹل کر. اس لیے جب تک ہماری ریاست کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے اور ایک دن نکل جائے گی.
ٹھیک ہے، ریئلائزیشن کی ضرورت ہے. لیکن صافی صاحب شاید خاقان عباسی صاحب کو سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس کا زیادہ تر قصوروار سیاستدان ہیں، اور یہ سیاستدان پھر الیکشن ہی کھیل رہے ہیں. کس منہ سے انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے؟ اتنا حوصلہ ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، سیاست جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے اس میں تو کوئی شرم و حیا اور کوئی رحم یا جو دید لحاظ کی آپ بات کر رہی ہے اس کا تو ہمیں کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو میرے خیال میں جانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ چلے جائیں گے. اور جب بھی الیکشن ہوں گے، پتہ نہیں کب ہوں گے، اس کا تو ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کی تو آپ فکر نہ کریں. اس وقت جو مسئلہ اس وقت ہمیں جو درپیش ہے، مہنگائی اور بے روزگاری اور اسپیشلی جو انفلیشن کا جو ہے، قوت خرید میں جو کمی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح کیٹر کرنا ہے. ہم پہلے بھی اس پلیٹ فارم پہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ ایسے اقدامات پہ تکیہ کریں گے جو غیر مرئی ہو، غیر سیاسی ہو، غیر عوامی ہو، تو اس کے نتائج یہی ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے 18 ماہ کی پہلے بات کی گئی، تو 18 ماہ پہلے تو ریاست کے ڈوبنے کی باتیں ہو رہی تھی، پاکستان کے سری لنکا کی باتیں ہو رہی تھی. یہ ہم تو مہنگائی کا رونا جو اس وقت رو رہے ہیں اس سے تو بڑھ کے باتیں ہو رہی تھی کہ آپ کی ریاست ہی ڈیفالٹ کر رہی تھی. اس وقت تو ہم اپنے جو ہے گھریلو سطح پہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. جو میرا بجٹ ہے کم از کم وہ تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. جو میں جتنا کماتا ہوں، جتنا لگاتا ہوں، اس میں بہت زیادہ فرق واقع ہو چکا ہے. لیکن اس وقت 18 مہینے تو پہلے اس وقت کے ریاست کے جو سب سے بڑے عہدیدار تھے وہ ہمیں بتاتے رہے کہ ہماری ریاست ہی ڈوب رہی ہے. تو کم از کم یہ جو 16-17 مہینے میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست ابھی تک وہاں پہ کڑی ہے. ہاں، مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے. اس پہ عوامی احتجاج کا ایک منظم انداز میں نہ ہونا وہ بھی حیرت کی بات ہے. لیکن بات اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی جیل میں ہے تو کوئی لندن میں ہے. جو ہماری لیڈرشپ ہے، جنہوں نے ہمیں قیادت جنہوں نے کرنی ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے میدان میں. جب وہ موجود ہی نہیں ہوں گے تو منظم احتجاج کا سب سے زیادہ ضرورت عوام کو اپنے حکمرانوں کی ہے تو وہ اپنی اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے اور بات کریں گے. چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وزارت قانون اس پر کیا رائے دیتی ہے. کیا معاملہ ایک بار پھر عدالتوں میں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ فوقیت الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی ہے یا پھر آئینی شک کی؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. معاملہ شروع ہوا. صدر صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو مدعو کیا ملاقات کے لیے کہ آپ آئیں اور انتخابات کی تاریخ پر بات کریں، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں، الیکشن کمیشن اس معاملے پر فیصلہ کرے گا. اب صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگ لی ہے، دیکھنا ہے وزارت قانون اس پر کیا رائے جاری کرتا ہے. لیکن صدر صاحب ایک بار پھر اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں. کیا ظاہر کرتا ہے یہ معاملہ؟ نہیں ہونے کیا، وہ صحیح بات کریں وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے، کچھ صحیح بات کریں آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایسی جو ہم نے وہ لاسٹ پروگرام میں دیکھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار تم نے کرنا ہے، نہیں اختیار کا، ہم تو قانون پاس کر دیا، یہ جلدی میں قوانین پاس ہوئے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، وہ پوسٹ پون بھی کر سکتے، کبھی نہیں ہوا تھا. یہ کون سی آئین سازی یہاں پہ ہو رہی ہے؟ پر ہمیں پتہ ہے ان قانونی مشکافیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہے قانون، وزارت قانون. ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کا فیصلہ کہاں سے آنا ہے. وہ آپ نے HMV کے پرانے گراموفون ریکارڈز دیکھے تھے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہز ماسٹرز وائس. تو جب ماسٹر کا جو آواز آئے گی الیکشن تب ہوں گے. ماسٹرز کب دیں گے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کے دل کا حال ہم کیا جانیں. تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ اس PIC سے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے بڑا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، اس سے کوئی بڑے ایکس رے ہوں جو جا کے بتائیں کہ دلوں کا حال کیا ہے. آج وہ دیکھا آپ نے، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے وہ دو بھائی جان جو ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہوا میں ادھر ادھر ایسے. آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اکتوبر میں آ رہے ہیں نا. صفایا جب سیاست کا ہو گیا ہے اب ہمت ٹھہری ہے ان کی، اب ہمت ٹھہری ہے، اب تک ہے فیصلے اور ہو جائیں. پیپلز پارٹی والے اس سارے
جو ہے اس میں جھمیلے گند میں شریک رہے. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہونے 90 دن چاہیے. کے اندر. الیکشن ایسے ہوئے تھے 1971 میں جب عوامی لیگ کے خلاف ایکشن ہوا تھا, پھر ان سیٹوں عوامی لیگ کی سیٹوں پر بائی الیکشن ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے 30-40 سیٹیں لے لی تھیں, قیوم لیگ نے لے لی تھیں, فلانوں نے. ان کو ایسا ماحول چاہیے, ایسا ماحول ان کو مہیا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم سب شامل ہیں. ہم جو تالیاں بجاتے ہیں یہاں پہ, ادھر ادھر سے دور سے کوئی ہمیں تنقید نہ, ایسے ہم اچھلتے ہیں تو ہم بھی اس میں شریک ہیں. ہم نے وہ 71 والا سما ہم نے بنا دیا ہے. ایسے الیکشن ہوں گے, اس میں لندن سے مجاہدے دور حاضر پاکستان کے مستقبل کے لینن وہ بھی آئیں گے یہاں پہ, پیپلز پارٹی والے بھی آئیں گے, سارے آئیں گے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دے دیا ہے ان سب. لیول پلینگ فیلڈ تو ہو گیا ہے. سلمان صاحب ایک بار پھر عام انتخابات کی تاریخ کا تنازع ہے, کیا معاملات پھر عدالتوں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ویسے آج کتنی خوبصورتی سے دونوں بھائیوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی آمد ہے. دیکھیں بات یہ کہ ابھی پچھلے صدی کی مثالیں دی گئی ہیں کہ 1970 میں یہ ہز ماسٹرز وائس کیا ہوتا ہے. ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں ہمیں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ لاسٹ الیکشن جس کے بعد اب الیکشن ہو رہا ہے, کس کو نہیں پتا؟ جی 2018 کس کو نہیں پتا کیا ہوا تھا. میں نہیں حوالہ دیتا چونکہ شرمندگی ہوتی ہے مجھے خود کہ کیا ہوا تھا. یہ جنوبی پنجاب صوبہ ماس کس نے بنایا تھا, یہ پکڑ کے وہ محکمہ زراعت والے کس کو لا رہے تھے, اور پھر کیا ہوا وہ سب نے دیکھا ہے. دیکھیں بات یہ, میں اس میں نہیں جانا چاہتا وزارت قانون نے کیا رائے دینی ہے, مجھے پتہ ہے. کیا یہ الیکشن بامقصد ہوں گے؟ کیا اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے اندر استحکام آئے گا؟ کیا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ کیا پاکستان کے عوام کے اندر تحریک موجود ہے, وہ بے چین ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے پاس آئیں, ہم دوبارہ ان کو ووٹ دیں گے؟ ابھی ہم جو پہلا ہم نے سیگمنٹ کیا ہے نا, وہ ہیں پاکستان کے ریئل ایشوز. اگر پاکستان کے اندر انتخابات بامقصد ہوتے تو پھر ہم اس نیچ پہ پہنچتے. میرا خیال ہے کہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, دنیا کے جمہوری معاشروں میں جمہوریت ڈیلیور کرتی ہے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہاں پر یہ جمہوریت ہے نہیں ہے. یہ جمہوریت اپنے اپنے مفادات کا نام ہے. کبھی ایک کی باری ہے, کبھی دوسری کی باری ہے, کبھی ایک جیل میں ہے, کبھی دوسرا ریل میں ہے. اور مجھے پتہ, میں نے کہا تھا نا کہ آگ لگے گی, اصل میں حقائق بڑے تلخ ہیں. حقائق یہی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہو تو ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ ریاست پہ چڑھ دوڑتے ہیں, پھر آپ فوجی املاک پر حملے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہز ماسٹرز وائس کی جو بات کی جا رہی, جب تک پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت سے حکومتیں نہیں بنیں گی وہ ڈیلیور نہیں کریں گی. چور دروازے بند ہونے چاہیے. اور یہ جو جیل والا عمل ہے نا, یہ کوئی نیا نہیں ہے. کل تک جیل کے, یہ آپ نے شاہد خاقان عباسی کی بات کی ہے, 6 ماہ تک جیل میں رہا, کیس استغاثہ نہیں پیش کر سکے. الزام کیا تھا اور کن کے ساتھ رکھا گیا؟ جو سزائے موت کے قیدی تھے. آج ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ وہ کس حال میں ہیں, ان کو کوئی سہولتیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. یہ جیلیں جو ہوتی ہیں سیاسی قیادتوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, یہ حصہ ہے سیاسی عمل کا. بات آپ نے یہ کی ہے کہ چور دروازے بند ہونے چاہیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انتخابات کرائیں. تو انتخابات کی تاریخ کا یہ تنازع ہے جس پر ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی کہ آئین اس پر کیا کہتا ہے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی, انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے نا, پریزیڈنٹ نے خط لکھا, الیکشن کمیشن نے یہ کہا, اس میں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو اتنا ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے. جب ہیڈ آف اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہائیسٹ آفس ہے اس ملک کے اندر, وہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے, تو آپ یہی باتیں جا کے ان کو کہہ سکتے تھے کہ جناب ہماری اس لاء کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, آپ کی یہ ہے, ہماری یہ ہے. ہم منسٹری آف لاء سے پوچھ لیتے ہیں کیا صورتحال ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم نہیں ملیں گے, میرے نزدیک ہماری بدقسمتی یہ ہے اس ملک میں کہ ہم مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے, الجھاتے ہیں. دوسرے ہماری یعنی کانفلکٹ مینجمنٹ کی کیپیسٹی, معاملات کو سلجھانے کی جو قابلیت ہے وہ ہم میں کم ہے, ہم بگاڑنا چاہتے ہیں. کیونکہ چیف اچھا پھر یہ ہے کہ ایروگنس ہے. تو ہم چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ کی جو پارٹی ہے آج کل راندہ درگاہ ہے,
اس کی وجہ سے وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں. تو میرے نزدیک چیف الیکشن کمشنر کو اپنے سٹینڈ کے باوجود جب پریزیڈنٹ نے خط لکھا ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جانا چاہیے تھا. دس از دی ہائیسٹ آفس, ہی از دی سپریم لیڈر آف پاکستان جو ہے. تو کم از کم اگر آپ انڈیویجول کو پسند نہیں کرتے, آفس کی رسپیکٹ کریں, اور اس لیے رسپیکٹ کریں کہ لوگ چیف الیکشن کمشنر کے آفس کی بھی رسپیکٹ کریں. یہ میوچل ہوتی ہے. اب آئیے قانون آئین پہ. دیکھیں آئین کی دو انٹرپریٹیشن ہے اس وقت. ایک تو ہے محدود انٹرپریٹیشن جو ہم نے دیکھی ہے. محدود انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اسمبلی جب صرف ایک ہی صورت میں ڈیزالو کرتا ہے, جب کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, نئی حکومت نہ بن سکے, تو وہ پریزیڈنٹ ڈیزالو کرتا ہے. یہ ہے نیرو لمیٹڈ سیلف سرونگ آرگومنٹ. اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ موجود ہے کہ جب پریزیڈنٹ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے ڈیزولوشن کے لیے, جیسا کہ کیا گیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے, اگر پریزیڈنٹ اس کو سائن کرتا ہے تو یہ پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ڈیزولوشن کاؤنٹ ہوتی ہے. اچھا. اور اس لیے وہ ڈیٹ دے سکتا ہے. اور دیکھیے یہ بحث اس وقت بھی ہوئی تھی جب پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے. جب پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے تو گورنر نے سائن نہیں کیے تھے, وہ 48 آور میں ڈیزالو ہو گئی تھی. تو جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ جناب گورنر صاحب ڈیٹ دیں, تو اس کا جواب یہ دیا گیا گورنر نے تو ڈیزالو ہی نہیں کی ہے, وہ تو آٹومیٹکلی ڈیزالو ہوئی ہے. ترمیم ہوئی ہے نا الیکشن ایکٹ میں, وہ اس کا حوالہ دے. دیکھیں آپ سنیے, الیکشن ایکٹ کی ترمیم سپرسیڈ نہیں کر سکتی کانسٹیٹیوشن کو. ٹھیک ہے. الیکشن ایکٹ آرڈنری لا ہے, کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہ صرف امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ جو الیکشن لا کی جو بات کرتے ہیں وہ درست نہیں کرتے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے فیصلہ ہم نے خود تو کرنا نہیں, جیسے میں نے کہا ہے ہم میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ مسائل کو ہم حل کریں. نہ ادارے یہ کام کرتے ہیں, نہ سیاستدان یہ کام کرتے ہیں. مسئلہ کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, جوڈیشری کے پاس. ٹھیک ہے, یعنی ایک بار پھر معاملہ جوڈیشری کے پاس جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو صافی صاحب آپ کی نظر میں صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان انتخابات کی تاریخ کا یہ تنازع کہاں جا کر رکے گا؟ دیکھیں صدر مملکت نے تو خود اپنی وقت اور اپنے عہدے کا جو وقار ہے خود ہی اپنے ہاتھوں ہی کھویا ہے. ایک پارٹی کا نمائندہ بن کے جب وہ فیصلے کرتے ہیں, ابھی سے نہیں, میں یہ آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے جب یہ 16 ماہ پہلے جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی وجود میں آئی تھی, اس وقت سے لے کر تاحال انہوں نے صدر مملکت یا وفاق کے نمائندے کے طور پر کوئی حرکت نہیں کی ہے. اس وقت بھی اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. جب اپنے ایک سیکٹری سے جو ان کا سٹاف کا جو ممبر ہے, جب ان سے وہ کوئی کام نہیں کروا سکا, وقار احمد صاحب جو ان کو عہدے سے ہٹایا تھا, انہوں نے الٹا صدر صاحب ہی کو مورد الزام ٹھہرایا. تو یہ الیکشن کمشنر جو اس وقت ہے, اس وقت جب اسمبلیاں نہیں ہوتی تو سب سے بااختیار شخصیت اور سب سے بااختیار عہدہ ان کے پاس ہے, تو یہ کجا ان کی بات مانیں گے. دوسرا جو کہا گیا ہے کہ آئین میں تو بہت سارے اور بھی چیزیں بھی درج ہے. آئین میں تو یہ بھی درج تھا کہ آپ کی صوبائی اسمبلیاں جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی تھی, وہ ان کے بھی انتخابات 90 روز میں ہونے تھے, وہ تو نہیں ہو سکے. جو کروانے والے ہوں گے جب کرنے پہ آئیں گے تو تب ہی ہوں گے. صدر صاحب کو مزید اپنی بے عزتی اور بے توقیری نہیں کرنی چاہیے. اگر ان سے یہ عہدہ نہیں سنبھالا جاتا, ہم جانتے ہیں کہ آئینی طور پر جب تک نئی اسمبلی وجود میں نہیں آ سکتی وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہ سکتے ہیں, لیکن اگر اپنی تھوڑی سی بھی عزت اور وقار کو وہ ملحوظ خاطر رکھے, تو جس طرح انہوں نے اپنے سٹاف سے جو بے توقیری کروائی, اب الیکشن کمیشن سے انہوں نے جو ایک جواب جو بہت ہی غیر مناسب سا جواب تھا وہ ان کو سننا پڑا, تو اس سے بہتر ہے کہ اس عہدے سے الگ ہو جائے. میرے خیال میں اگر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور اپنی پارٹی کی خدمت بھی نہیں کر سکتے, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ ایک سائٹ پہ ہو جائے, ان عہدوں کی مزید بے توقیری نہ کی جائے. پیدر پہ بحرانوں کا شکار ہے, پہلے سے جو بحران موجود ہیں آپ انہیں ختم کریں, آپ کو نئے آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کو جنم دے رہے ہیں, اس سے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.